میں ذرا کامران مرتضی صاحب کی طرف لے کر جاتی ہوں. I'll come back to you, Zaifa صاحب. I'll come back to you. کامران مرتضی صاحب, کیا ایسا غلط کر دیا حکومت نے؟ حکومت کی طرف سے سوال آ گیا, we've not done anything wrong, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے, باوجود اس کے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور ان کے ٹکٹ پہ میں ممبر بھی ہوں پارلیمان کا, مگر بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو بیڑا غرق کر سکتی تھی دستور کا وہ کر دیا ہے. اس سے زیادہ شاید مزید بیڑا غرق نہیں کیا جا سکتا, یا ممکن ہے 28ویں میں ہماری یہ امید بھی جو ہے نا ختم ہو جائے کہ نہیں, اس سے بھی زیادہ بیڑا غرق کیا جا سکتا ہے. ایک تو سپریم کورٹ کے اوپر ایک ایسی عدالت بٹھا دی گئی جس کے اور اس سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر میں 3 سال فرق ہوگی. جتنے اچھے پسندیدہ لوگ ہوں گے وہ وہاں پہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. آئندہ تمام چیف جسٹس وہاں سے آئیں گے, اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اس کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے ذریعے ہوتا ہے, اور یہ پھر ساری چیزیں کنٹرول میں رکھ کے اور اپنی مرضی کے مطابق جب چلائی جائیں گی تو پھر کہیں گے کہ جی اب جو ہے نا حکومتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بھائی, حکومتوں کے معاملات بھی عدالتوں میں آتے ہیں اور عدالتیں اس میں اپنی سمجھ کے مطابق انصاف بھی کرتی ہیں. فیصلہ کبھی ہمیں پسند ہوتا ہے, کبھی ہمیں پسند نہیں ہوتا, مگر پسند یا ناپسند ہونے سے جو ہے نا وہ چیزیں غلط یا درست نہیں ہو جاتی بلکہ وہ لا آف لینڈ بن جاتی ہیں. تو ہم کو بہت سے فیصلوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں پہ, ان کے بعد میں آنے والوں کے فیصلوں پہ, مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلے آپ کے خلاف آئے تو آپ اس کے بعد I'm sorry I'm cutting you short, لیکن 2 اس کے اوپر ایشوز ہیں. ایک تو کل رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 58(2) بھی ہم نے پریزیڈنٹ کی طرف ختم کر لیا, لیکن اس کا جو بیڑا ہے نا وہ اس ٹائم پہ سپریم کورٹ نے اٹھا لیا تھا, تو وہ اب ختم ہو گیا. اب وہ والا معاملہ نہیں ہوا کرے گا کہ انٹرفیئرنس ان دی ایکٹیویٹیز آف دی ایگزیکٹو اب نہیں ہوگی عدلیہ کی طرف سے اننیسیسری. دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ طنزیہ انداز میں لیکن بڑے انڈائریکٹلی یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب کی ضرورت نہیں تھی ہمیں اس بار, اس لیے مولانا صاحب کو ہم نے تنگ نہیں کیا. تو 28ویں آئینی ترمیم میں آپ کی ضرورت, کچھ آپ نے بھی کہا تھا نا کہ ہم یہ دل میں رکھیں گے بات, یا ہم یاد رکھیں گے بات. مجھے یاد ہے اور میں اس کو یاد رکھوں گا زندگی بھر, جو اس میں جس طرح سے لے کے چلا گیا, اور یقیناً جو ہے نا میں نے مولانا کا میسج بھی دے دیا تھا جب ان کے سینیٹر کو بلوا کے اور جماعت کو اس طرح سے رسوا کیا گیا تھا. تو وہ سارا جو ہے وہ جو کچھ بھی کیا گیا لالچ سے یا دباؤ سے یا جس طرح سے بھی, مگر وہ ہم یاد یقیناً رکھیں گے. یہاں پہ اس یاد رکھنے کے علاوہ کے معاملات ہیں. معاملات جو ہے نا اس وقت پاکستان کے دستور کے ہیں. یاد تو انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے کہ حکومت نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا اس لیے اس ادارے کو تباہ کر دیا جائے, مگر ہم اس طرح سے یاد نہیں رکھیں گے. بہرحال جو ہے نا وہ ہم کو جو ایک احترام کا وہ معاملہ تھا اس میں یہ رکھیں گے. یاد رکھنے کے ریپرکشنز کیا ہوں گے کامران صاحب؟ دیکھیے, ایک احترام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو مولانا بتا کے گئے تھے جب بنگلہ دیش گئے تھے کہ ہمارے بندوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, یہ بتایا گیا تھا اور یہ کسی نے ایشور کیا ہوگا. یہ مولانا کی امید تھی ان سے, تو وہ امید ٹوٹ گئی ہے نا. تو پھر جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے تو پھر آپ کیا کرتی ہیں, آپ بھی تو یاد رکھتی ہیں نا. پھر کبھی وقت آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے انڈائریکٹلی آپ یہ فرما رہے ہیں کامران مرتضی صاحب کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ان کو اگر آپ کی ضرورت پڑی تو آپ لوگ یاد رکھنے ہوئی چیز کو سامنے لے کر آئیں گے؟ نہیں, یہ یہاں پہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ میں اس لیے اس کو اپوز نہیں کرتا کہ اس لیے کہ میری جو ہے نا اس میں کوئی ذاتی معاملات ہیں. میں اس لیے اپوز کرتا ہوں, یہاں پہ میں نے جو کیپ پہنی ہوئی ہے وہ پارلیمان کے ممبر کی ہے. یہاں پہ میں اپنے حلف کا پابند ہوں. میں اپنے حلف کے مطابق میں اللہ پاک کو پہلے جواب دوں, پھر ضمیر کو, اور اس کے بعد آپ عوام کو, سب کو. تو یہ 3 چیزوں کو میں جب جواب دہ ہوں گا تو پھر میں نے جو اپنی سمجھ کے مطابق درست کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. ہاں, اگر اللہ کی طرف سے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پھر میری جو ہے نا کمزوری ہوگی, مگر میری بس میں نہیں.